الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وآية لهم الأرض الميتة، ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین، جیسا کہ اور کئی مقامات پر ہے وآیہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے نفسوں میں نشانیاں ہیں، افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھتے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلقکم من تراب، کہ تم کو بنایا ہے مٹی سے، تدریج بتدریج، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ وغیر مخلقہ، تدریج بتدریج انسان کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، اور اسی طرح ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی ہیں، اور اسی طرح ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واختلاف السنتکم والوانکم، ڈفرینٹ لینگویجز ہے، اور اسی طرح ڈفرینٹ فیسز، یہ جو فرق ہے چہروں کے لحاظ سے، انسانیت میں جو زبان کے لحاظ سے جو اختلاف ہے، مختلف بولیاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ واحد ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، رات کو نیند آنا یہ نشانی ہے، اور اسی طرح من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن امر سے یہ دنیا اور سما یہ دونوں قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، احییناہا، اس کو ہم نے زندہ کیا ہے، زمین کو ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور اس سے ہم حب جو مختلف قسم کے اناج ہے نکالتے ہیں، فانشرنا بہ بلدۃ میتہ، اور آیات میں اس آیت کی تفسیر ہے فانشرنا بہ بلدۃ میتہ، پھر ہم نشر کرتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں، بہ، اس پانی سے، بلدۃ میتہ، مردہ زمین، اور اسی طرح کذالک تخرجون، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہوں، تو کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے زمین سے، دفن ہو کر، مر کر، ریزہ ریزہ ہو کر، پھر دوبارہ میں آپ کو اسی طرح میں تم کو نکالوں گا زمین سے، کذالک تخرجون، جیسے کہ مختلف قسم کے اناج نکالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی آیت میں ہے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، مختلف قسم کے اناج میں نکالتا ہوں اور جن سے یہ کھاتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے مختلف قسم کے باغات، جعلنا فیہا جنات، اور اس زمین میں مختلف قسم کے باغات ہیں، من نخیل، کھجور کے، واعناب، اور انگور کے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جیسا کہ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، بارش ہم ہی برساتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس سے ہم زمین کو چیر پار کرتے ہیں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں حبا ونباتا، اس سے ہم دانے، مختلف قسم کے اناج اور ترکاری یہ ہم نکالتے ہیں، تیار کرتے ہیں زمین سے، اور اسی طرح وقضبا وزیتونا، اور اسی طرح قضب، زیتون، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، وحدائق غلبا، اور گنے گنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوے، مختلف قسم کے میوے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح وابا، چارہ، متاعا لکم ولانعامکم،
یہ تمہارے فائدے کے لیے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس زمین کو سرسبز کیا ہے، شاداب کیا ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ودیات کر رکھی ہے انسانیت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے من نخیل و اعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور اس سے ہم چشمے جاری کرتے ہیں، وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اللہ کے فروٹ سے، اللہ کے میووں سے وہ کھائے۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ کام اعمال ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے۔ کیا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سمجھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلہ پیدا کرتے ہیں، ہم اس کو بوتے ہیں، ہم اس کے اناج، اس سے مختلف قسم کے جو درخت ہے ان کے پھل فروٹ ہے اور سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے جو فوائد ہم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کا یہ نتیجہ ہم شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے یہ عمل نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو، ما تحرثون، جو کچھ تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہیں ان کو یا ہم اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں، ریزہ ریزہ بنائیں، فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ ہو گیا، میری یہ مسٹیک تھا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا بادلوں سے تم نے برسایا ہے، تم برساتے ہو ان کو، ام نحن المنزلون، یا ہم برسانے والے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی افرأیتم النار التی تورون، کیا تم دیکھتے ہو وہ آگ جنہیں تم سے گالتے ہو، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا یہ اس آگ کی ایندھن تم نے بنایا ہے، اس کے درخت تم نے بنایا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم بنانے والے ہیں، یا ہم نے بنایا ہے اس کے ایندھن۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہم پیدا کرنے والے ہیں یا تم، ان چیزوں کو انسان اپنے آپ کو خود بناتا ہے۔ انتم تخلقونہ، کیا تخلیق تم کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ جتنی تصرفات ہے کائنات میں، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسباب ہمارے سامنے ہیں، تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھانے والے ہیں، ہم صرف ان کو ایک شکل دے کر اس سے نتیجہ ہم حاصل کرتے ہیں، دراصل سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے اس آیات میں وما عملتہ ایدیہم، یہ جو کام ہے جتنے ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا ہے، افلا یشکرون، کیا وہ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے طرح طرح ہر طرح کے جوڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پاک ہے وہ ذات، جیسا کہ کئی مقامات پر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا، تابع کیا، ھذا یہ سواری، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے، ہم اس کو اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کر سکتے، جب اللہ چاہے تو ہم چلا سکتے ہیں، جب اللہ چاہے تو ہم ان سے فائدے جو اونٹ ہے سواری کے لیے یا گھوڑے ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے یہ سب ہمارے لیے۔ اسی کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے
ہر طرح کے جوڑی بنایا ہے، یا اور آیات میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے خلقنا زوجین، ہم نے جوڑی بنایا ہے، ہر چیز کے ہم نے جوڑی بنایا ہے، یا ہر طرح کے ہم نے جوڑی بنایا ہے۔ اور ان آیات میں اگر ہم غور کر لیں، سورہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت سے، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، تو یہ بھی ایک جوڑا ہے، دن رات ایک جوڑا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان کے اندر بھی جوڑیاں ہیں، یا اسی آیت میں ہے وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، جو نباتات ہیں زمین کے، ان میں بھی جوڑیاں ہیں، مختلف قسم کے پھل فروٹ میں جوڑیاں ہیں، جوڑے ہیں ان کے۔ اور اسی طرح وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں کے اندر، ہمارے نفس کے اندر بھی جوڑے ہیں، دونوں ہاتھ ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، مختلف قسم کے جوڑے ہیں۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان اشیاء کی جوڑے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو انسانیت آج تک نہیں سمجھے ہیں، مختلف قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو جوڑے بنانے اور ہمیں بتانے اس کا فائدہ کیا ہے، سبق کیا ہے اس میں؟ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر طرح کے جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تخلیق میں خود اللہ بغیر جوڑا کے ہے، اللہ واحد ہے، ہر لحاظ سے یکتا ہے، بے مثل ہے۔ اور دوسرا سبق یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میرے تخلیق کردہ چیزوں میں ہر طرح کے جوڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بات اور بھی ہے، خلق الموت والحیاء، یہ جو زندگی ہے اس کا بھی ایک جوڑا ہے، موت کا جوڑا، حیات کا جوڑا موت ہے، اور اسی طرح اس زندگی کا جوڑا بھی آخرت ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، اس میں یہ سبق بھی ملتا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اللہ تعالیٰ کا جو وحدانیت ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درست عقیدے پر رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔